ثم اتیتہ وقد استیقظ، میں پھر آیا، آپ بیدار ہو چکے تھے، اور آپ نے فرمایا ما من عبد قال لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی بندہ جو لا الہ الا اللہ کہہ دے اور فوت ہو جائے مگر وہ جنت میں چلا جائے۔ یعنی جو بھی بندہ لا الہ الا اللہ کہہ دے اور لا الہ الا اللہ پر فوت ہو جائے وہ جنت میں چلا جائے گا۔ میں نے کہا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، اگرچہ زنا کرے چوری کرے، آپ نے فرمایا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، اگرچہ زنا کرے اور چوری کرے۔ کہتے ہیں میں نے پھر پوچھا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، آپ نے فرمایا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، اگرچہ زنا کرے چوری کرے۔ کہتے ہیں میں نے تیسری بار پوچھا، آپ نے پھر فرمایا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ عَلَىٰ رَغْمِ أَنْفِ أَبِي ذَرٍ، اللہ کے نبی نے فرمایا ابو ذر کی ناک خاک آلود بھی ہو جائے گی پھر بھی جنت میں چلا جائے گا۔ یعنی تو جو مرضی کر لے اس نے جانا ہی جانا، کیونکہ اس نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے۔ وَكَانَ أَبُو ذَرٍ، اور حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امانت داری یہ تھی کہ جب حضرت ابو ذر یہ روایت بیان کرتے تو ساتھ یہ الفاظ لازمی بیان کرتے وَإِنْ رَغِمَ أَنْفُ أَبِي ذر، اگرچہ ابو ذر کی ناک خاک آلود ہو۔ تو اس روایت کا مفہوم بڑا واضح ہے کہ مسلمان بندہ، موحد بندہ بالآخر جنت میں جائے گا۔ جو توحید کا پکا ہے وہ اپنے گناہوں کا حساب دے کے اگر اللہ کی طرف سے معافی نہ ہوئی تو اس کا عذاب چکھ کے آخر وہ جنت میں جائے گا۔